بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آج میں توبہ کے سلسلے میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ توبہ کیا ہے، توبہ کس کو کہتے ہیں، اور توبہ کب صحیح مانی جاتی ہے، کب کہا جائے گا کہ یہ توبہ صحیح ہے، ہم اس سلسلے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ توبہ کیا ہے۔ تاب یتوب توبتن، یہ عربی ورڈ ہے جس کے معنی آتے ہیں رجوع ہونا، رجوع کرنا، پلٹ جانا، کہ اگر کوئی گناہ ہم سے ہو جائے ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں، اس کو بولتے ہیں توبہ۔ لیکن توبہ صرف گناہ سے چھوڑ دینے ہی کا نام نہیں، بلکہ اس کے چند شرائط ہیں۔ ابھی میں بورڈ کے اوپر لکھ رکھا ہوں پہلے سے، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ سے دیکھتے رہیں۔ توبہ کیا ہے میں نے سمجھا دیا۔ تاب یتوب توبتن، رجوع ہونا، پلٹ آنا، واپس آ جانا۔ توبہ کے شرائط کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے اس گناہ کو چھوڑ دیں، اس گناہ کو چھوڑ دیں، تب جا کر کے یہ شرط پہلی پوری ہوئی کہ گناہ کو کرنا چھوڑ دیں، اب نہ کریں۔ دوسرے نمبر پہ بات آتی ہے کہ گناہ کو چھوڑ دیا آپ نے، دوسرے نمبر پہ شرمندہ ہوں، ندامت ہونی چاہیے کہ یہ گناہ ہم سے نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم کو شرمندگی حاصل ہونی چاہیے، ہم کو حیا آنی چاہیے کہ یہ کام ہم سے غلط ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے عزم مصمم، پختہ ارادہ کرنا گناہ کے چھوڑ دینے کا۔ عزم مصمم، پختہ ارادہ کر لینا کس چیز کا، کہ اب گناہ بالکل ہی نہیں کریں گے۔ عزم مصمم، یہ تیسرے نمبر پہ بات آئی۔ نمبر 1 ترک گناہ کو چھوڑ دیجئے۔ نمبر 2 گناہ پہ شرمندہ ہوں کہ یہ گناہ ہم سے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ نمبر 3 آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کر لیں کہ اب یہ گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ چوتھے نمبر پہ ہم معافی مانگے۔ اب معافی مانگے تو کس سے معافی ہوگی؟ اگر ایسا گناہ ہے جو صرف اللہ سے متعلق ہے، نماز کا چھوڑنا، گالی دینا، زنا کرنا، تو یہ گناہ ایسا ہے جو اللہ سے متعلق ہے۔ روزہ چھوڑ دیا، روزہ رکھنا شروع کر دے۔ نماز چھوڑ دیا، نماز پڑھنا شروع کر دے۔ زکوٰۃ نہیں دیا، زکوٰۃ دینا شروع کر دے۔ اور جو باقی رہ گیا تھا، جو باقی زکوٰۃ نہیں دے سکے تھے، اس زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیں۔ حج کرنا ہمارے اوپر فرض تھا لیکن ہم تاخیر کرتے جا رہے ہیں، ہم اس کو کر لیں، حج ادا کر لیں۔ تو یہ اللہ کے حق تھے۔ اللہ کے حق میں سب سے پہلے جو کر رہے تھے گناہ کا کام تھا، اس کو چھوڑ دیا، اور شرمندگی ہوئی، یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پختہ ارادہ کر لیا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ اور اگر نیکی کے کام تھے، کرنا چھوڑ دیا تھا تو کرنا شروع کر دے۔ شرمندگی ہو کہ نیک کام کرنا تھا، نماز پڑھنی تھی، زکوٰۃ دینی تھی، روزہ رکھنا تھا، یا جو احکام ہمارے اوپر تھے ہم نے نہیں کیا، وہ آئندہ ہمیشہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ اس میں جو تاخیر ہوئی ہے اس نیکی کے کام میں، یہ اللہ تو اسے معاف کر دے، اور گناہ کا کام جو ہم سے ہو گیا ہے یہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ یہ تو اللہ کے حقوق تھے، اس صورت میں بات تھی۔
لیکن اگر اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے حقوق ہوں یعنی انسان کے حق ہوں تو یہ چیزیں تو پائی جائے گی، 3 چیزیں، اور یہاں پہ چینجنگ آئے گی کہ اس انسان سے جس کو ہم سے تکلیف پہنچی ہے مجھ سے معافی مانگیں۔ ہم نے اس کی غیبت کی، ہم نے اس کو تکلیف پہنچائی، اس کے اوپر تہمت لگا دیا، اس کی زمین لے لی، اس کا روپیہ پیسہ لے لیا، اس کا سامان ہڑپ لیا، غرض یہ کہ مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی ہم سے کسی انسان کو تکلیف پہنچی ہے تو اس سے معافی مانگے۔ اگر وہ انسان معاف نہیں کرے گا تو گناہ معاف نہیں ہوگا، یہ ہماری توبہ نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم اگر ان شرط پر اتریں گے، یہ چیزیں پائی جائے گی، تو چاہے اللہ کا حق ہو یا انسانوں کا حق ہو، اگر یہ شرط ہم پورا کر لیں گے تو ہماری توبہ صحیح مانی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہ کو بالکل ایسے ہی صاف کر دے گا جیسے کہ ہم نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔